کبھی بھی کسی بھی عدالت میں یا کبھی بھی کسی کے سامنے جب کوئی پیش ہوتا ہے کسی مسئلے میں تو عدالت اکثر پوچھتی ہے کہ ڈو یو پلیڈ گلٹی اور انوسینٹ، کیا تم گلٹی ہو یعنی جرموار ہو یا تم انوسینٹ ہو. دو ہی آپشنز دی جاتی ہیں، گلٹی یا انوسینٹ. ٹھیک، گلٹی یا انوسینٹ. اور زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ہم انوسینٹ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گلٹی ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کو سزا بھی پھر کم ہوتی ہے، تو وہ پوچھا یہ جاتا ہے کہ گلٹی اور انوسینٹ. اور یہ دو ہی آپشنز ہوتی ہیں. جب باہر کا جج ہمیں پوچھتا ہے تو یہ دو ہی آپشنز ہوتی ہیں. ہمارے پاس یہاں تیسری آپشن نہیں ہوتی کہ جج آپ کو کہے کہ یہ ایک تھرڈ آپشن بھی ہے کہ آر یو ashamed. یہ کوئی نہیں پوچھتا. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ تم قصوروار ہو، تم جرموار ہو یا تم معصوم ہو، اس دو میں سے بتا دو. لیکن یہ جو اندر کا جج ہے، جو ہمارا مائنڈ ہے، یہ دو آپشنز کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ تیسری آپشن کی طرف زیادہ ہمیں لے کے چلتا ہے. کیونکہ یہ جج ہمارا اپنا ہی جج ہوتا ہے، جو اندر کا جج ہوتا ہے. وہ جب یہ کہتا ہے کہ تم گلٹی ہو تو یہ ہمارے اپنے جج کو پھر سجتا نہیں ہے کہ وہ ہمیں گلٹی قرار دے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ تم انوسینٹ ہو تو وہ سیدھی سیدھی غلط بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ بائسڈ ہے. تو نہ تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم گلٹی ہو، نہ یہ کہتا ہے کہ تم انوسینٹ ہو. تو وہ کہتا ہے کہ تم ashamed ہو، یعنی تمہیں شیم موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ یو آر اے ٹیریبل پرسن، تم اچھے آدمی نہیں ہو. اور یہ الفاظ میں نہیں کہتا ہمارا مائنڈ، بلکہ ہمیں ایویں ہی اشارے کنائے میں کہتا ہے. فیل آ جاتی ہے، اپنے آپ کو ایک فیل آ جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس، ہمارے مائنڈ کے پاس ہمارے بارے میں کریکٹ انفارمیشن موجود ہوتی ہے. اور پرائیویسی میں جب بھی ہم اسے میسر ہوتے ہیں تو وہ ہمیں محسوس کراتا رہتا ہے کہ تم کوئی ٹھیک آدمی نہیں ہو. اور اس فیلنگ سے پین ہوتی ہے، اس فیلنگ سے تکلیف ہوتی ہے کہ اور کوئی بھی نہیں، ہمارے اندر کا جو انسان ہے وہ ہمیں احساس دلاتا رہتا ہے کہ یو آر ناٹ این اوکے پرسن، یو آر ناٹ گڈ انف. اور ہمارے ارد گرد جو ماں باپ ہوتے ہیں تقریباً وہ بھی یہی راگنی الاپتے رہتے ہیں. ماں باپ بھی یہی کہتے رہتے ہیں، اوے تو اے ٹھیک نہیں کردا، او دیکھ خالہ دے پتر نو ویکھ، او دیکھ کڈا چنگا ہے، او دیکھ شاہ رخ خان نو دیکھ، فلانے نو دیکھ. اور وہ مختلف طرف اشارے کر کے ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ یو آر ناٹ گڈ انف. تو یہ جو بچپن سے ہمارے ذہن میں دوسرے بھی ڈالتے ہیں اور ہمارے اپنے ذہن میں بھی یہی پلتا رہتا ہے، تو اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے لوگ یا تو اڈکٹیو بیہیویئرز کی طرف چلے جاتے ہیں یا پھر سبسٹنس ابیوز کی طرف چلے جاتے ہیں. کیونکہ کبھی ان کو تجربہ ہوتا ہے کوئی ڈرگ یوز کرنے کا، تو یہ تجربہ بہت تبدیلی لے آتا ہے ان کے اندر. یہ جو تجربہ ہے، جو ڈرگ پہلی دفعہ کوئی یوز کرتا ہے، اور چاہے وہ کوئی ڈاکٹر کے ہاتھوں کوئی میڈیسن استعمال کرے، جب گردے میں درد ہوتا ہے تو نارکوٹک کا ٹیکہ لگتا ہے، یا جب کوئی حادثہ ہوتا ہے اور لوگ کسی اسپتال کی ایمرجنسی میں لینڈ کرتے ہیں تو وہاں بھی ان کو نارکوٹکس کے ٹیکے لگتے ہیں. اور جتنی دیر میں درد ٹھیک ہوتا ہے، ٹیکے کا اثر اتنی دیر میں ختم نہیں ہوتا. درد ٹھیک ہونے کے بعد ٹیکے کا اثر چلتا رہتا ہے اور پھر ان پہ ایک انکشاف ہوتا ہے. ہمارے اندر اس موجودہ درد کے علاوہ ایک پرانی درد بھی تھی، یہ تو اس کا بھی علاج کرتا ہے. اور یہ جتنی بھی ڈرگز ہوتی ہیں، چاہے وہ سگریٹ ہو یا شراب ہو یا چرس ہو یا ہیروئن ہو یا کوکین ہو، مجھے بہت سے سال ہو گئے ہیں، 44 سال ہو گئے ہیں میں ایڈکٹس سے مل رہا ہوں، ان کا علاج کر رہا ہوں. اور میرے پاس آتے ہیں، برے حالوں میں آتے ہیں، وہ بہت صحت خراب کر کے آتے ہیں. ان کو کئیوں کو تو HIV ہوتی ہے پازیٹیو، کئیوں کو ہیپاٹائٹس C ہوتی ہے، دانتوں کی بیماریاں سب کو ہوتی ہیں.
رنگ سب کا خراب ہوا ہوتا ہے، فیملی ممبرز سے ملتا جلتا نہیں ہوتا. اگرچہ فیملی ممبرز کو وہ اتنے ہی حسین لگتے ہیں لیکن ان کا حسن ان کی بیماری کافی کھا چکی ہوتی ہے. حادثے ان کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں جس میں قصور ہمیشہ کسی دوسرے ڈرائیور کا ہوتا ہے، اور بہت سارے تکلیف دہ تجربات میں سے بھی وہ گزرے ہوتے ہیں. وہ پولیس میں گرفتاری کا تجربہ بھی کر چکے ہوتے ہیں، ان کے اوپر مقدمات بھی ہوتے ہیں، اور وہ کبھی کبھی اوور ڈوز بھی کر لیتے ہیں. سو ان کی زندگی بہت زیادہ شیمبلز میں ہوتی ہے، بہت زیادہ مسائل میں ہوتی ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ کہ جب ان سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار باز آ جاؤ، نہ کرو، مر جاؤ گے، کہتا نہیں میں مرنے سے نہیں ڈرتا. زیادہ تر ایڈکٹس بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں مرنے سے نہیں ڈرتا. اور پھر جب کھوج لگاتے ہیں تو وہ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ جینے سے ڈرتے ہیں. وہ جینے سے ڈرتے ہیں کیونکہ جتنی زندگی انہوں نے گزاری ہوتی ہے اس میں بڑی مشکلات دیکھی ہوتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو مشکلات انہوں نے دیکھی ہوتی ہیں وہ اپنی زندگی میں بھی دیکھی ہوتی ہیں، لیکن اصل مشکلات انہوں نے والدین کی زندگی میں دیکھی ہوتی ہیں. اور جب کوئی اپنے والدین کو پریشانیوں میں دیکھتا ہے، جب اپنے ماں باپ کے چہرے پہ پریشانیاں کوئی دیکھتا ہے تو وہ اس کو ایبزارب کر لیتا ہے، کیونکہ انسان کے دماغ میں کچھ نیورونز ہوتے ہیں جن کو مرر نیورونز کہا جاتا ہے. مرر، آئینے جیسے کہ جو دیکھو گے ایمبریس کر لو گے. اور اگر کسی کی ماں بہت دکھی تھی تو آپ سمجھ لیں کہ بیٹے نے انہیرٹ کر لیے وہ سارے دکھ جو ماں کے چہرے پہ تھے، چاہے وہ باپ کی طرف سے تھے، چاہے وہ کسی اور طرف سے تھے. اور اسی طرح کسی کے باپ کے چہرے پہ اگر کوئی دکھ تھا یا تکلیف تھی یا پریشانیاں تھیں تو ایک 4 سال کا بچہ بغیر فگر آؤٹ کیے کہ وہ معاملہ کیا تھا بہت آسانی سے وہ ساری چیزیں اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے. اور اس کے اندر ایک اتنا بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے جسے ہم ایمپٹینس کہتے ہیں. اتنا بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بھرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. اگر وہ کسی پراپر سٹرکچر میں نہیں آتا تو اس کے لیے وہ خلا بھرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.